کو گریبان سے کھینچ کے باہر نکالنے کا اعلان کرنے والے اور ننکانہ صاحب میں اسی کے سٹیج پہ کھڑے شیخ رشید جب یہ کہہ رہے تھے کہ مار دو مر جاؤ جلاؤ چھوڑیں گے نہیں، یہ کان بند کر کے آنکھیں بند کر کے سن رہے تھے، اور کیا جو فوٹیج کا آج ذکر کر رہے ہیں بتانا پسند فرمائیں گے کہ حسان نیازی، یاسمین راشد، حماد اظہر، وہ شہریار افریدی، شاندانہ گلزار، عالیہ حمزہ اور اسی جیسے بے شمار نام لے سکتا ہوں، علیمہ خان کے بارے میں کیا خیال ہے؟ تو آپ نے کوئی ایکشن اگر لیا ہے، تم تو یہ کہتے ہو کہ بھائی ہم نے جی ایچ کیو کے باہر مظاہرہ کرنے کا کہا تھا، آپ نے خود یہ بات کی تھی کہ مجھے اگر رینجر گرفتار کرے گی، فوج گرفتار کرے گی تو لوگ جواب بھی اسی کو دیں گے۔ تو کیا نواز شریف کو اور دیگر لوگوں کو کتنی دفعہ رینجر نے گرفتار کیا؟ میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں، مجھے کئی دفعہ رینجر نے گرفتار کیا اور اس نے کروایا اپنے دور میں بھی۔ کیا ہم نے کبھی اداروں پہ حملہ کرنے کی بات کی تھی یا ریاکشن اس طرح کا آیا تھا؟ اور ذوالفقار علی بھٹو کی پھانسی سب جانتے ہیں کہ کس کی مرضی سے فیصلہ دینے والوں نے دیا تھا، سب جانتے ہیں نواز شریف کو 2017 میں کس کے کہنے پہ نائل کروایا گیا تھا۔ کیا کسی نے حملے کی منصوبہ بندی کی؟ اور کیا کوئی آج یہ بتائے گا کہ معافی ایک جرائم کی بڑی لسٹ، ایک جرائم کا بڑا گھنونا، ایک ایسا شخص جس کے نامہ اعمال میں ایک معافی نہیں؟ آپ بتاؤ کہ 2014 میں جو جلاؤ گھراؤ کا سلسلہ تم نے شروع کیا تھا، وہ الگ بات ہے کہ اس وقت سرپرستی کرنے والے کوئی اور تھے، اور یہ بھی الگ بات ہے کہ 9 مئی کس کی سہولت کاری سے ہوا تھا، اور یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ جسٹس ثاقب نثار سے جسٹس کھوسہ ہوں، اعجاز الاحسن ہوں یا جسٹس بندیال صاحب تک جو سہولت کاری میسر رہی، اور ایک جرنل کابل میں چائے کے کپ کو جو نمائشی طور پہ پیش کر رہے تھے، کیا وہ سہولت کاری ختم ہو گئی؟ اور کیا کوئی بتانا پسند کرے گا جو کہتا ہے کہ میں معافی مانگ لوں گا؟ او بھائی یہ تو بتائیں کہ کیا جب آپ پی ٹی وی پر، نیشنل اسمبلی پر، پرائم منسٹر ہاؤس پر جب آپ حملہ کر رہے تھے، کروا رہے تھے، اس کی معافی مانگو گے، یا تھرڈ امپائر کی انگلی کھڑی کرنے کی جو بار بار گردان کرتے تھے اس پہ معافی مانگو گے؟ اس پہ معافی مانگو گے کہ آپ نے آئی ایم ایف کو جو خط لکھوائے، آپ اس پہ معافی مانگو گے کہ جو آپ کو لے کر آئے، جنہوں نے آپ کو اقتدار کا منصب دیا اور پھر آپ نے انہی کو میر جعفر صادق کہا، آپ اس پہ معافی مانگو گے؟ آپ اس پہ معافی مانگو گے کہ آپ نے 9-10 مئی کو جو کچھ کیا، یا اس پہ معافی مانگو گے جو آپ کہہ رہے ہو کہ جناب میں نے تو زمان پارک میں صرف پیٹرول بم استعمال کیے؟ کیا زمان پارک افغانستان کا حصہ ہے یا وہاں ہے؟ اور کیا
آپ کہتے ہو کہ میں نے پیٹرول بم صرف زمان پارک میں استعمال کیا. پی ٹی آئی کے مرکزی صدر پرویز الہی کو جب گرفتار کرنے گئے تو کیا اس نے پیٹرول بم کا استعمال نہیں کیا؟ جو بھی پی ٹی آئی میں شامل ہو جائے یا صدر بنا دیا جائے وہ پیٹرول بم کا استعمال کرنا اس پہ لازم ہے اور اس کو یہ حق حاصل ہے کیونکہ ترغیب آپ نے دی. اور مجھے کوئی بتائے کہ کیا ایک سال جو تم منصوبہ بندی کرتے رہے زمان پارک میں بیٹھ کے, جو مورچہ بند ہو کے آپ وہاں دہشت گردوں کو ٹریننگ تربیت دیتے رہے, اور کیا آپ اس پہ معافی مانگو گے جو آپ نے 6000 دہشت گرد چھوڑے اور آج خیبر پختونخوا پھر دہشت گردی کے زد میں ہے؟ آپ کو کوئی معافی اس بات پہ دے کہ آپ نے معیشت اور معاشرت دونوں پاکستان کی برباد کر دی. آج 2 وقت کی روٹی کھانے کو ہم ترس رہے ہیں اور تم کہہ رہے ہو کہ میں معافی مانگ لوں گا. مجھے یہ بتائیں کہ گیس بجلی کے بل جو ہیں ہماری پہنچ سے دور ہیں, لوگ خودکشیاں کر رہے ہیں, حقیقت ہے. اور یہ حقیقت ہے کہ لوگ اپنے بچوں کا, اپنے بھائیوں کا, اپنی بیوی کا قتل کر رہے ہیں کہ بجلی کے بل نہیں دے سکتے. کیا اس حال کو پہنچانے والے آئی ایم ایف سے معاہدے توڑنے کی پاداش میں پاکستان کو اس حالت تک پہنچانے والے معافی مانگ کے کیا میں گیس بجلی کے بل دینے کی پوزیشن میں آ جاؤں گا؟ تیری معافی سے, تیری معافی سے مجھے روزگار مل جائے گا, تیری معافی سے مجھے 2 وقت کی روٹی مل جائے گی؟ نہیں. تو پھر مجھے یہ بتائے کہ جو آج بنگلہ دیش کے ساتھ مماثلت پاکستان کے حالات کی کر رہا ہے, وہاں جو جلاؤ گھراؤ توڑ پھوڑ قتل و غارت ہوئی وہ دراصل اس کی ذہنی سوچ اپروچ ہے کہ یہ کیسی سوچ رکھتا ہے. وہاں تو بنگلہ دیش میں غیر ملکی مداخلت کو روکنے کے لیے وہاں کے لوگوں نے قربانی دی, وہاں تو مکتی بانی موجود تھی, مگر یہاں غیر ملکی قوتوں کو مداخلت کی موصوف دعوت دے رہا ہے, غیر ملکی قوتوں کو دعوت دے رہا ہے کہ پاکستان کے اندر آ کے مداخلت کریں. یہ قراردادیں کہاں سے پاس ہوتی ہیں اور کیوں ہوتی ہیں؟ پھر مجھے کوئی یہ بتائے کہ بھائی یہاں تو مکتی بانی نہیں ہے, تو وہ کام آپ نے 6000 جو دہشت گرد تربیت یافتہ چھوڑے, آپ کی منصوبہ بندی ہے کہ ان سے مکتی بانی کا کام پاکستان کے اندر لیا جائے. اور اگر یہ کہتا ہے کہ جناب پاکستان میں کچھ بڑا ہونے والا ہے, تو کچھ بڑا اگر بڑے نہیں سوچیں گے, بڑے ادارے پالیسی ساز نہیں دیکھیں گے کہ آج تک ثاقب نثار سے جسٹس بندیال صاحب تک کا نیٹ ورک اور جنرل فیض سے وہ سہولت کار جو 9-10 مئی کو سہولت کاری اس کو میسر کرتے رہے, اور پھر اگر یہ کہتا ہے کہ مجھے کوئی ویڈیو کوئی دکھائی جائے تو میں اس سے اندازہ کروں گا, ادارہ مجھے انویسٹیگیٹ کر کے بتائے کہ ایسا واقعہ ہوا ہے بھی نہیں, تو پھر مجھے بتائیں کہ 9-10 مئی کے بعد ادارے نے اپنے جرنل سے میجر تک کے خلاف جو ایکشن لیا سہولت کاری کے ثبوت آنے پہ, کیا وہ غلط ایکشن تھا؟ اور اس کے بعد بھی اگر کسی ثبوت کی ضرورت ہے تو پھر مجھے بتائیں کہ اگر آج
جو فوجی عدالتیں ہیں اس پہ سٹے ہے. کیا پاکستان کے آئین قانون کے مطابق فوجی عدالتوں میں دہشت گردوں کے ٹرائل نہیں ہوتے رہے؟ اور آج اگر 9-10 مئی کو پاکستان کی اینٹ سے اینٹ بجانے والوں کے خلاف فوجی عدالتوں میں یا پاکستان کے خلاف منصوبہ بندی کرنے والے ماسٹر مائنڈ جو ہیں یا پاکستان کے اندر مداخلت کرنے کی دعوت دینے والے جو ذہن ہیں، اگر آپ ان کو پاکستان دشمن لوگوں کی طرح، دہشت گردوں کی طرح ان عدالتوں میں ٹریٹ نہیں کرنا چاہتے، نہیں ہونے دینا چاہتے، تو بھائی سپریم کورٹ کو، آج کی سپریم کورٹ کو چاہیے ایک فیصلہ دے دے کہ فوجی عدالتوں میں یہ ٹرائل ہو سکتے ہیں یا نہیں ہو سکتے. کیونکہ 1 سال گزر گیا اور آج 1 سال کے بعد اس سوچ کو پروان چڑھایا جا رہا ہے کہ 9-10 مئی ہوا ہے یا نہیں ہوا. اگر یہ فیصلہ 1 سال پہلے ہو جاتا، سٹے نہ ہوتا، تو پھر آج کسی کو یہ کہنے کی جرت نہ ہوتی کہ جناب 9-10 مئی ہوا ہے یا نہیں ہوا. یا مجھے ویڈیو دکھائیں، مجھے بتائیں کہ کب حملہ ہوا. تو پھر بات سیدھی سی ہے کہ پاکستان کے اندر آج جو دہشت گردی پھر سے کرنے کی منصوبہ بندی کی جا رہی ہے اور یہ اندیا دیا جا رہا ہے کہ پاکستان میں کوئی بڑا واقعہ ہو سکتا ہے، اس کی وجہ صرف اور صرف یہ ہے کہ وہ جسٹس ثاقب نثار کا اور جنرل فیض کا نیٹ ورک ٹوٹا نہیں ہے. اور اگر وہ نیٹ ورک ٹوٹا ہوتا تو آج اس کو یہ بات کہنے کی جرت نہ ہوتی. اور آج پاکستانی قوم جو ہے، یہ بات درست ہے کہ 2 وقت کی روٹی، یہ بات درست ہے گیس بجلی کے بل دینے کی سخت نہیں ہے، اور یہ کوئی نہ کوئی حادثے کا سبب چیزیں بن سکتی ہیں اگر ان کو ڈریس نہ کیا گیا، اگر یہ حقائق قوم کے سامنے نہ رکھے گئے کہ اس کا اصل قصوروار کون ہے اور اس کو معافی دینی چاہیے یا نہیں دینی چاہیے. اگر صرف 9-10 مئی ہوا ہوتا تو پھر ٹھیک ہے، جن کو آپ نے نشانہ بنایا وہ معافی شاید دے دیتے، مگر جن کے مجسمے آپ نے فخر کے ساتھ چوکوں چراہوں میں نصب کروائے کہ یہ ہمارے شہداء ہیں، یہ ہمارے ہیرو ہیں، یہ پاکستان کے محافظ ہیں، ان کو توڑو گے تو ان کے خاندانوں سے کون معافی مانگے گا؟ اور اس قوم کو ان کے ٹوٹنے سے جو زخم آئے وہ کون بھرے گا؟ اور یہ کس کا اختیار ہو سکتا ہے کہ پاکستان کے اندر دہشت گردی کرنے والے کو آپ وہ دیسی مرغی تو دے سکتے ہو، آپ اس کو جیل کے اندر وہ تمام سہولتیں جو 5 اسٹار ہوٹل میں کسی مہمان کو دی جا سکتی ہیں، عالمی قوتوں کے اشارے یا دباؤ پہ دے سکتے ہو، مگر آپ کو یہ معافی کوئی نہیں دے سکتا کہ پاکستان کی نوجوان نسل کی جو ذہن سازی کی گئی، جو پاکستان کی معیشت اور معاشرت برباد کر دی گئی، اس کا کوئی آپ کو معافی نامہ لکھ کے دے دے. مگر میں یہ کہوں گا یہ ایک سوچا سمجھا منصوبہ تھا. کبھی دنیا میں جہاں جہاں جمہوریت ہے وہاں احتجاج
जलसे जुलूस रैलियां होती हैं, मगर जो एहतजाज पुरतशद्दुद हो वो या तो उस रियासत में मईशत माशरत बर्बाद कर देता है या वो रियासत टूट जाती है। पाकिस्तान के अंदर जब जब पुरतशद्दुद एहतजाज करवाया गया, वो 1977 का हो, वो 2014 का हो, वो 9 मई के हमले हों, जब जब हुआ, वो 1971 क्यों ना हो, जब जब हुआ पाकिस्तान के अंदर बर्बादी आई, पाकिस्तान 2 लख्त हुआ। मगर आज मैं जो बात कहना चाहता हूं, अगर इस शख्स को आईन कानून के मुताबिक आपने सजा न दी, अगर आईन कानून मकबूलियत की तरफ लपका, अगर ताकतवर हल्के आलमी कुव्वतों के दबाव में आकर इसको छोड़ने पर मजबूर हुए, तो क्या बांग्लादेश के आज के नौजवान, आज के लोग जो वहां भी एहतजाज में पाकिस्तानी परचम लहराते रहे, पाकिस्तान जिंदाबाद कहते रहे, अगर उनको कई दहाइयों के बाद एहसास हुआ जो उस वक्त हम बात करते थे, तो क्या खुदा ना खास्ता इसके कि ये बाहर जो है वो लाडला है, बाहर की कुव्वतों का प्यारा है, जिनसे पैसा लेना है, तो फिर या पैसा रख लो या मुल्क रख लो, या आने वाली नस्लों को पांव पे खड़ा कर लो या आने वाली नस्लों को गुलाम बना दो। यह नहीं हो सकता कि कभी साइफर का कोई सहारा लेके मकबूल बना दिया जाए और कभी कांग्रेस में करारदाद मंजूर करवा के उसकी हौसला अफजाई की जाए और कहा जाए पाकिस्तानी नौजवानों को कि देखें ये दुनिया में कितना मकबूल है, बताया जाए कि उनका एजेंडा क्या है, वो इससे क्या हासिल अभी करना चाहते हैं जो 4 सालों में ना कर सके, बताया जाए 4 सालों में इसने क्या खलवाड़ पाकिस्तान के अंदर किया और क्या बच गया है जिसकी बर्बादी ये चाहता है। तो मैं आखिर में यही कहूंगा कि माफी एक वाक़े में किसी से मांग सकते हो, मगर जब जुर्मों की फहरिस्त इतनी लंबी है कि 75 सालों में पाकिस्तान के अंदर ना कोई जमात के नाम पे दहशतगर्दी कर सका इस कदर, और ना शायद कर सकेगा। अगर उस पे कोई माफी देगा तो पाकिस्तानी कौम उसको माफ नहीं करेगी। ये सब ये बताएं कि आप भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, बाकी सारे भी लीगी रहनुमा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, आर्टिकल 6 की बड़ी बात हुई, सिर्फ बात करते हैं, उसको इम्प्लीमेंट कोई नहीं करता। क्या किसी से डरते हैं? क्या अभी भी जो है वो सहूलतकारों से डरते हैं? और अगर सहूलतकार हैं तो फिर कौन है? आपकी अपनी हुकूमत होते हुए कोई जो है वो आप सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस में आर्टिकल 6 की बात करते हैं, लगाते नहीं। ये मेरा हमेशा आपसे इख्तलाफ रहा है इस बात पे कि आपकी हुकूमत है और आप ये बात करते हैं। तो भाई आपको याद होना चाहिए कि 18 माह की जो हुकूमत थी उसमें भी मैं बार बार कहता था कि सहूलतकारी है, और फिर 9-10 मई को सहूलतकारी नजर आई। आज भी मैं कह रहा हूं कि सहूलतकारी है। आज भी मैं कह रहा हूं कि साकब निसार और बंदयाल साहब का नेटवर्क टूटा नहीं है। आज भी मैं कह रहा हूं कि जनरल फैज का नेटवर्क टूटा नहीं है। आज भी मैं कह रहा हूं कि ज़राए अबलाग में जो इसका इन्फ्लुएंस है वो टूटा नहीं है। मैं आज भी ये बात कह रहा हूं कि आलमी कुव्वतें, वो कुव्वतें जो पाकिस्तान के अंदर सी पैक मुकम्मल नहीं होने देना चाहती, पाकिस्तान के अंदर खुशहाली नहीं देखना चाहती, पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम के खिलाफ हैं, और ये बात
کیا کوئی معاف کرے گا؟ جب اس نے کہا تھا کہ میری حکومت اگر ختم ہو گئی تو اس پہ ایٹم بم پاکستان پہ کیوں نہیں مار دیا جاتا؟ یہ اس نے کہا نہیں تھا کہ اگر میری حکومت نہیں بننی تو پھر اس سے بہتر ہے مارشل لا لگا دیا جائے؟ کیا آپ نے یہ باتیں سنی نہیں ہیں جب ساسو ماں کہا کرتی تھی کہ اس سے بہتر ہے مارشل لا لگا دیں؟ یہاں تو مارشل لا بھی نہیں لگانے والے۔ تو یہ ساری چیزیں آپ کے سامنے ہونے کے باوجود بھی اگر کوئی یہ کہے کہ حکومت ہے آپ ہاتھ نہیں ڈال رہے، میں تو کہہ رہا ہوں کہ ریاست کے تمام ادارے، طاقتور ادارے، کون روک رہا ہے آئین قانون پہ عمل درآمد کرنے سے؟ 1 سال ہونے کو ہے، آپ مجھے یہ بتائیں کہ کیا بنو چھونی پہ حملہ کرنے والوں کو بھی یہ سہولت میسر ہوگی جو 9-10 مئی کو میاں والی ایئر بیس پہ حملہ کرنے والوں کو میسر ہے؟ کیا یہ کوئی بتانا پسند کرے گا کہ علی امین گنڈا پور جو ہیں وہ سی ایم کیسے ہیں خیبر پختونخوا کے؟ 9-10 مئی میں وہ شامل نہیں ہے؟ کیا مجھے کوئی بتانا پسند فرمائے گا کہ عالیہ حمزہ کی بیل ہوتی ہے تو کیا 9-10 مئی میں ملوث نہیں ہے؟ تو کیا پاکستان کے اندر 1 سال گزرنے کے باوجود بھی اگر پاکستان کے دہشت گردوں کے خلاف پاکستان کی ریاست کوئی ایکشن نہیں لے سکتی تو پھر میرے سوال تو بنتے ہیں۔ اچھا میاں صاحب یہ فرمائیے گا، آپ نے کہا تھا کہ 9 مئی کو ہم سے یہ غلطی ہوئی کہ عمران خان کو عدالت کی احاطے سے گرفتار کروایا، ہونا کیا چاہیے تھا؟ کہاں سے گرفتار ہوا؟ نہیں، میں نے یہ بات نہیں کہی کبھی بھی کہ اس کو 9-10 مئی کو وہاں سے گرفتار کیا۔ ہاں ایک اقرار آج کر رہا ہوں کہ جو پی ٹی آئی پہ پابندی کی آج بات کی جا رہی ہے، 9-10 مئی کا جب واقعہ کیا گیا تھا یہ اس وقت لگنی چاہیے تھی اور اس وقت قوم کو بتانا چاہیے تھا کہ کبھی سیاسی جماعتیں جو ہیں ریاست پہ حملہ آور نہیں ہوتی، کبھی سیاسی جماعتوں کے اندر دہشت گرد لوگ نہیں ہوتے۔ آج بہت دیر کر دی، مہربان یہ بات کرتے کرتے۔ میاں صاحب آپ کی آج کی پریس کانفرنس یا باقی جو حکومت کی پریس کانفرنس ہو رہی ہے وہ جو معافی تلافی والی بات ہوئی ہے، لگتا ہے کہ آپ کی صفوں میں پہلے کیا ہے؟ آپ نے بھی جس طرح بات کی کہ جو طاقتور حلقے ہیں وہ بھی عالمی قوتوں کے دباؤ میں نہ آ جائیں، تو کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ مسلم لیگ نون اسٹیبلشمنٹ کو بھی شک کی نظر سے دیکھ رہی ہے کہ معاملات طے ہو جائے اور ہم پھر گھر کی راہ لیں گے اور پھر جانا پڑ جائے گا؟ مجھے تو آپ پہ شک ہے۔ دیکھیں بات یہ ہے کہ جو آج حالات بن چکے ہیں، سیاسی جماعتیں ہوں، اداروں کے اندر بیٹھے لوگ ہوں، کوئی نہیں یہ جانتا، کوئی نہیں یہ سمجھتا، کوئی نہیں یہ تصور کر سکتا کہ پاکستان جس گرداب میں پھنسا ہوا ہے اس میں خدا نخواستہ اور پھنس جائے۔ اور سب کے علم میں یہ باتیں آ چکی ہیں، لانے والوں کو بھی سمجھ آ چکی ہے۔ جب اس نے میر جعفر اور میر صادق کہا تھا آج جواب دیں وہ، ہم تو بھگت ہی رہے ہیں کہ پاکستان کے اندر جو مڈل کلاس ہے وہ ختم ہو کے رہ گئی اس کی پالیسیوں کی وجہ سے، مگر قوم سوال یہ ضرور کرتی ہے کہ جن کو میر جعفر میر صادق کہا تھا وہ بھی زبان کھولیں۔ میاں صاحب یہ بتائیے گا، میاں صاحب یہ جو آپ پریس کانفرنس میں بیانیہ کر رہے ہیں، جب ایسا لگتا ہے کہ مسلم لیگ نون میں ایک بانی پی ٹی آئی کو سزا دینے کے وجہ سے 2 رائے پائی جاتی ہیں۔ ایک طبقے کا کہنا ہے آپ کی پارٹی کے جیسے ملک میں سیاسی معاشی استحکام کے لیے اس کو مارکیٹ بیٹھنا چاہیے، بات چیت کرنی چاہیے۔ اب اگر وہ اس طرح پکار ہے تو آپ کی جو آج کی پریس کانفرنس ہے یا دوسرے لوگوں کی پریس کانفرنس ہے یہ تو یہ ہے کہ جس میں آپ نے کہا کہ جو اس کو معافی دے گا وہ کچھ معافی کے قابل نہیں ہوگا، اس کا مطلب ہے کہ آپ سیاسی معاشی میں سمجھ گیا جو آپ کہنا چاہ رہے ہیں۔ دیکھیں اتنی لمبی بات تو نہیں ہو سکتی۔ دوسرا یہ کہ آپ جیسے ساکر نثار کا بار بار ذکر کر رہے ہیں تو اس طرح قائد حصہ ہے ان کو دوبارہ ایکسٹینشن دینے کی باتیں ہو رہی ہیں، تو کیا یہ بھی پائپ لائن میں ہے؟ مگر جو بات آپ نے پہلے کہی، دیکھیں کبھی بھی کوئی جرم کرتا ہے اس ریاست کے آئین قانون کے مطابق تو کسی کے یہ اختیار میں نہیں ہوتا کہ اس گنہگار کو کوئی معافی دے سکے۔ یہ کوئی فوجداری کیس نہیں ہے،
یہ کسی کی ذات کا کیس نہیں ہے، یہ ریاست پہ حملہ ہوا ہے. جس طرح کہ میں نے آپ سے عرض کیا کہ آپ مجھے یہ بتا دیں، کبھی سائفر کوئی لہرائے، کبھی 9-10 میں کوئی کرے، کبھی کوئی عالمی قوتوں کو پاکستان کے اندر مداخلت کی دعوت دے، کبھی کوئی پاکستان پہ ایٹم بم گرانے کی بات کرے، کبھی کوئی جا کے امریکہ میں بیٹھ کے یہ بات کہے کہ جناب القاعدہ کو ٹریننگ ہم نے دی، کبھی کوئی ایران جا کے یہ بات کرے بطور پرائم منسٹر کے کہ ہماری سرزمین آپ کے خلاف استعمال ہوئی، کبھی وہ آزاد کشمیر کو کہے مقبوضہ کشمیر دینے کے بعد کہ یہاں بھی خطرہ ہے، تو ایسے شخص کو آپ سیاسی لیڈر کہیں گے، ایسے شخص کو آپ پاکستانی کہیں گے، یا ایسے شخص کو آپ ملک دشمن تو کیا اس کو دہشت گرد ایسا کہیں گے جنہوں نے 65 کی جنگ ہو یا 71 کا سانحہ ہو، جنہوں نے وہ رول ادا کیا ہو، ان کی سب میں کھڑا کریں گے؟ یا آپ میجر جو عزیز شہید ہیں ان کی سب میں کھڑا کریں گے آپ ان کو؟ یہ بتائیے گا کہ ابھی آپ نے کہا کہ کوئی بھی یہ فوجداری مقدمات ہیں، کوئی ایک شخص یا کوئی بھی معاف نہیں کر سکتا، آئین اور قانون کے تحت معافی یا سزا جو بھی ہوگی، لیکن جن لوگوں نے پریس کانفرنسیں کر دی ان کو چھوڑ دیا گیا، وہ گھروں کو واپس آ کر سکون سے جی رہے ہیں. اصل میں یہ سب سے بڑا جرم ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ کیا طریقہ ہے کہ بھائی ایک بندہ جرم کرتا ہے اور وہ کسی ایسی جماعت میں شامل ہو جاتا ہے تو اس کے جرم کو معاف کر دیا جائے. یہی ابہام جو ہے اور یہی تکلیف قوم میں محسوس کی جا رہی ہے کہ ایک شخص کو سیم جرم کرنے والے کو ایک کو چھوڑ دیں اور دوسرے کو گرفتار کر لیں. یہ ناانصافی ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ختم ہونی چاہیے. اور وہ کوئی اسے چھوڑ گیا ہے یا اس کے ساتھ ہے، دونوں کو اس کے قصور کے مطابق سزا ملنی چاہیے. پاکستان مسلم لیگ نون کے لیے پچھلے الیکشن میں بھی جو درپیش چیلنجز تھے اس میں بجلی اور پیٹرول کی قیمتیں جو ہے وہ سب سے اہم تھا. آپ کی پہلے کے 18 ماہ حکومت رہی، اس وقت بھی آپ کی حکومت ہے، آئی پی ایف کی بھی آپ کے ساتھ برابر کی حکومت ہے، آپ سے زیادہ اونچائی پہ وہ بڑا مقام رکھتے ہیں کہ ابھی تک ان کے خلاف ریویو کرنا، ان کے خلاف کوئی ایکشن لینا ابھی تک ثابت نہیں ہوا. دیکھیں، میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ بجلی گیس کے بل رینج سے باہر ہو گئے ہیں، پاکستانی قوم کے پہنچ سے باہر ہو گئے ہیں. اس کا فائدہ ملک دشمن قوتیں اور کہیں اس جیسا انتشار ٹولہ اس کا فائدہ نہ اٹھا لے. بہتر ہوگا حکومت وقت کو ان چیزوں کو جلد سے جلد ڈریس کرنا چاہیے اور عوام کو جن وجوہات کی بنا پہ فوری ریلیف نہیں دیا جا سکا وہ قوم کو بتانا ہوگا. لوگوں کے ذہن کلیئر کرنے پڑیں گے کہ جاتے جاتے 10 روپے پیٹرول کے کیوں کم کیے گئے تھے، جاتے جاتے IMF سے معاہدے کیوں توڑے گئے تھے، اور جن کی سزا آج تک پوری قوم بھگت رہی ہے یہ بتانا ہوگا. تب کہیں جا کے قوم قربانی کا جذبہ پھر سے اندر پیدا کرے گی اور یہ ملک جو ہے وہ خوشحالی کی طرف بڑھ سکے گا. ورنہ اس کا فائدہ جن کو عالمی قوتوں کو وہ دعوت دے رہا ہے پاکستان کے اندر مداخلت کی، وہ فائدہ اٹھا جائیں گی.